أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و ثناء کے بعد تربیت اولاد میں اور تربیت نفس میں چند ایک بنیادی قواعد اور ضوابط اور اصول ہیں. آج ہمارے تعلیمی اداروں میں وہ دینی ہوں یا دنیاوی، جس چیز کی سب سے بڑی کمی محسوس کی جا رہی ہے وہ تربیت کی کمی ہے. علم بہت ہے، ڈگریاں بہت ہیں، نمبر بہت ہیں. ایک بچہ اپنی کلاس میں 900 میں سے 900 نمبر تو لے رہا ہے، لیکن اسے اپنے باپ سے بولنے کی تمیز نہیں ہے، اسے اپنی ماں سے بات کرنے کی تربیت نہیں ہے. اسی طرح ایک صاحب منصب پہ تو جا بیٹھا ہے کسی وجہ سے بھی، لیکن اسے بولنے کی تمیز نہیں، بات کرنے کی تمیز نہیں، یعنی تربیت اس کی نہیں ہے. تو تربیت اولاد کی یا اپنی ذات کی یا اپنے ملازمین کی یا اپنے معاشرے کی از حد ضروری ہے. اور ان میں سے جو سب سے بڑی اور اہم چیز ہے، آج معاشرہ جن فتنوں کا شکار ہے، ایک طغیانی بقا ہے فتنوں کی، بے حیائی اپنے عروج پر ہے، اور اسی طرح غلیظ لٹریچر ہماری فنگر ٹپس میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذرائع ابلاغ کی وسعت نے، سائنسی کی ایجادات میں تنوع نے، اور موبائل عام ہونے نے، انٹرنیٹ عام ہونے نے فتنوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. بظاہر بڑا پاک صاف نظر آنے والا بندہ الا من شاء ربی، وہ بھی اس فتنے میں ملوث ہے. بالخصوص ہماری نوجوان نسل، ہماری اولادیں اس فتنے میں گری ہوئی ہیں. ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ ہے بری صحبت کا. ایک بری صحبت وہ ہے جو بندہ اپنے دوستوں، برے دوستوں کو بناتا ہے، برے محلے داروں کو بناتا ہے، جو خود گندے ہیں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ نشہ کرنے لگ جاتا ہے، سگریٹ پینے لگ جاتا ہے، اور عیاشی کرنے لگ جاتا ہے، تماشبینی کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو وہ بربادی کے راستے میں چلاتا ہے.
ایک صحبت ہے انسان کی خلوت کی، بندہ اکیلا بیٹھا ہے، اب اکیلا دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اس کو وسوسے آتے ہیں، اس کو طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، وہ موبائل دیکھتا ہے اور موبائل سے وہ گندی فلمیں دیکھتا ہے، اور اس طرح بڑی عجیب عجیب سے اللہ معاف فرمائے عجیب عجیب سے معاملات ہمارے سامنے جو ہے نا وہ نظر آنے لگتے ہیں۔ صحبت، ساتھ ہونا، یہ بہت بری اور بہت اچھی دونوں ہی چیزیں ہیں۔ آج کے خطبے میں اسی حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کی اور اپنی صحبت پہ غور کریں کہ ہمارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، ہماری مجلس، ہماری خلوت، ہماری جلوت کیسی ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا بچہ بیٹھتا ہے اور سیکھتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں کہ آپ کا بچہ گھر آ کے بدتمیزی کرنے لگے یا گالی دے، آپ کے خاندان میں کبھی کسی نے گالی دی نہ ہو تو فوراً کان کھڑے ہونے چاہیے کہ میرا بچہ کس کے پاس بیٹھا ہے، کہاں سے اس نے یہ سیکھی ہے جو وہ گالی دے رہا ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بڑی جامع آیت ہے، مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن تعلیم امت کو دی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکو، ٹھہراؤ، ان کے پاس بیٹھو، یدعون ربہم، جو اپنے رب کا ذکر کرنے والے ہیں، اپنے رب کو پکارنے والے ہیں، بالغداۃ والعشی، رات کو بھی اور صبح کو بھی، دن کو بھی شام کو بھی، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو۔ مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے؟ امام کائنات کو، جو بذات خود بنفس نفیس نیکی کا، صالحیت کا مرجع ہے، جہاں سے نیکی کا آغاز ہوتا ہے، وہ نیکی کی جڑ ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کو مخاطب کر کے کہا کہ ان کے ساتھ بیٹھو جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، صبح و شام اللہ کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں۔ اللہ کو پکارنا لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، مارکیٹ میں اپنی گڈ ول بنانے کے لیے نہیں، لوگوں میں اعتماد بٹھا کے ان کے حقوق پامال کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یریدون وجہہ، وہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے، وہ جب اللہ کو دیکھے اللہ ان کو دیکھ کے خوش ہو جائے۔ اس لیے فرمایا یدعون ربہم بالغداۃ، ان کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھو۔ اور ساتھ میں ولا تعد عیناک عنہم، اور آپ کی نظریں ان سے آگے نہ جائیں، ان سے آگے نہ بڑھیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زینت میں گم ہو جائے تو چل دنیا کی زینت چل لگ جائے۔ ایک بندہ غریب آدمی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے پہنے ہیں، لیکن ایمان موجود ہے، دوست اچھے ہیں، اور وہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، سارے اذکار کرنے والا ہے۔ اب اس کی ظاہر دنیا میں رہ رہا ہے، اس کی نظر سامنے پڑتی ہے، اسی کا کوئی عزیز ہے، کوئی دوست ہے، کوئی بھائی ہے، اس کے ساتھ پڑھنے والا ہے، وہ عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے، تماشبینی کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس کپڑے بھی بہت اچھے ہیں، سواری بھی بہت اچھی ہے۔ اللہ نے اس کو مخاطب کر کے کہا پیارے پیغمبر کے ذریعے، مخاطب پیارے پیغمبر اور تعلیم امت کو، اس سے کہا کہ اس کو نہ دیکھنا، ترید زینت الحیات الدنیا، ایسا نہ ہو کہ تو دنیا کی زندگی اسی میں گم ہو جائے، اسی کو چاہنے لگ جائے۔ جو بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے پھر وہ دین سے دور ہوتا جاتا ہے۔ جتنا کوئی بندہ دنیا کے پیچھے بھاگے گا اتنا دین سے دور ہوگا۔ یہ سادہ سا ایک اصول ہے، وہ بھاگتے جاؤ بھاگتے جاؤ بھاگتے جاؤ، دین سے ہوتا ہے۔ یہ دو سمتیں ہیں، ایک مشرق ایک مغرب، رب کی طرف جاؤ گے تو دنیا سے دور ہوتے جاؤ گے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہیں دنیا ملے گی نہیں،
وہ جو اللہ نے مقدر کیا وہ ملنا ہی ملنا ہے. اس سے تمہیں اس راستے پر چلتے چلتے دائیں بائیں سہولیات موجود ہیں, دنیا کی چیزیں موجود ہیں, یعنی ان دنیا کی چیزوں پر توجہ دیے بغیر آپ آگے بڑھتے جائیں اللہ کی رضا کے لیے. ولا تعدوا عنہم, فرمایا آگے نہیں بڑھو. ولا تعدوا عنہم, تمہاری نظریں ان سے آگے نہ بڑھیں. تريد زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. فرمایا ان لوگوں کی بات نہ ماننا, ان کی اتباع نہ کرنا, ان کے پیچھے نہ چلنا جن کے دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیے. جو دنیا میں گم ہو گئے, ایک ہی چیز یاد ہو سکتی ہے, اللہ یاد ہوگا تو دنیا کی طرف توجہ نہیں ہوگی. اگر توجہ صرف دنیا کی طرف ہوگی تو اللہ یاد نہیں آئے گا. فرمایا بنا تطیع, مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تعلیم ہم کو دی جا رہی ہے. بنا تطیع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا, فرمایا ان لوگوں کی اتباع نہ کرنا جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. واتبع هواه, اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے. وکان امرہ فرطا, اور ان کا کام زیادتی ہے, کام میں اپنے زیادتی کرنے والے ہیں, اپنے معاملات میں زیادتی کرنے والے ہیں. صحبت صالح کے لیے یہ بہترین اور جامع پیغام ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اس امت کو, نبی کی امت سے یہ کہا کہ دیکھنا تم نے اپنے آپ کو اہل اللہ کے ساتھ ٹھہرانا ہے, ذکر اللہ کرنے والوں کے ساتھ روکنا ہے, ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. تم نے تمہاری صحبت ان لوگوں کی ہو جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. تمہارا ساتھ ان لوگوں کا نہ ہو جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں, ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں, ان کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے. فرمایا کہ تم نے یہ تعلیم دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اچھی صحبت جو ہے یہ اللہ کا مطالبہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان پر فریضہ ہے کہ وہ صحبت اچھی اختیار کرے, بیٹھنا اٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ رکھے, ساتھ اچھے لوگوں کا ہونا ہے. اب دیکھتے ہیں دنیا میں ہم کوشش کرتے ہیں یار ملے دار کو چنگا نہ بھیجے, ہماری خواہش ہوتی ہے صبر کرتے ہوئے کہ اللہ کو سیٹ پہ ساتھ بندہ کو اچھا بیٹھ جائے, کوئی سگریٹ جو نہیں پیتے ان کو سگریٹ پینے والا نہ بیٹھ جائے. ہم عام دنیا کے سفر میں اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ ہماری صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ ہو, تو ہم عام اس میں دین کے معاملے میں ہماری توجہ کیوں نہیں ہے. صرف اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا, تمہارا ساتھی مومن ہونا چاہیے. مومن کے سوا کسی کو اپنا یار نہ بناؤ, اپنا ساتھی نہ بناؤ. ولا یاکل طعامک الا تقی, تیرے دسترخوان پہ آنے والا متقی ہونا چاہیے, پرہیزگار کو کھانا کھلاؤ. جو نمازی ہے متقی ہے. آج 4 دوست اکٹھے ہوتے ہیں, جاتے ہیں جناب ہوٹل میں چلے گئے, وہاں پہ 10 15 20 ہزار 30,000 روپے لگائے, کسی ایک نے نماز نہیں پڑھی, کسی ایک نے مجلس میں بیٹھ کے اللہ کا نام نہیں لیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کی. دنیا میں گھومتے گھومتے وہ کھانا کھا کے چلے آئے. یہ متقی لوگوں نے کھانا نہیں کھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ساتھ مومن سے ہونا چاہیے اور تمہارے دسترخوان پر متقی آنے چاہیے. بلا یاکل طعامک الا تقی, تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں. کیا مطلب ہے؟ کھانے میں بھی صحبت متقین سے ہو, دنیا کے معاملات میں بھی صحبت پرہیزگاروں سے ہو. اچھا تمہارا تعلق سارا پرہیزگار متقی اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو, اس کے اثرات ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا, فرمایا کہ نیک اور برے آدمی کی مثال عطر فروش اور بھٹی والے کی ہے. آپ کی بھٹی چلانے والا, فرمایا عطر فروش کے پاس جاؤ گے, اس سے کچھ خریدو تو نفع ہوگا, نہ بھی خریدو تو خوشبو ضرور آئے گی. اور بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے, اب یا تو چنگاریاں اڑ اڑ کے تمہارے کپڑوں میں پڑیں گی, کپڑے جل جائیں گے, اور کچھ نہیں تو لوہے کی جو بو ہے, جلنے
کی بو ہے اس سے تمہاری نسلیں متاثر ہو گئی. فرمایا نیک صحبت اور بری صحبت کا یہ مثال آپ نے دے کے سمجھایا, اس طریقے سے سمجھاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ صحبت کا, ساتھ کا آپ نے, اللہ نے تعلیم دی کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہونا. تمہاری صحبت سچے لوگوں کے ساتھ ہو, تمہاری صحبت سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو, تمہارا کاروبار سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو. اور یہ تب ہوگا جب ہم خود سچ بولنے والے ہوں گے. سچوں کی مجلس میں بیٹھ کے بندہ جھوٹ نہیں بولتا. جہاں سارے سچ بولنے والے ہو وہاں جھوٹ بندے کو شرم آ جاتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتار کے حکم یہ دیا کہ تم نے رہنا ہی سچوں کے ساتھ ہے. سچا رہنا ہے, سچوں کے ساتھ رہنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تمہاری صحبت سچوں کے ساتھ ہونی چاہیے. تمہارے صاحب, تمہارے ساتھی, تمہارے پیارے, تمہارے محبوب, تم سے محبت کرنے والے, جن سے تم محبت کرتے ہو وہ سارے سچے ہونے چاہیے. اللہ اکبر. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء مع من احب. بندہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب سفر ہجرت میں گئے نا تو غار حرا میں آپ چھپے ہوئے تھے, تو کفار قریش دروازے پر آ گئے, غار کے تھانے پر آ گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق گھبرا کے کہنے لگے آقا وہ آگے پکڑے نہ جائیں. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. پریشان نہیں ہونا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی معیت, اللہ کی صحبت, اللہ کے ساتھ ہونا, اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ والا ہے اور اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہے. تو فرمایا کہ یہ المرء مع من احب, بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی کی خدمت کی, آپ خوش ہوئے, فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ سوال کرو, اللہ سے لے کے دیتا ہوں, سوال کرو. ہمارے جیسا تو کہتے ہیں کوٹھی بھی دعا دو, گڈی مل جائے, کو پیسے مل جائیں, کو منصب بھی دعا دو, وہ نہ مل جائے. لیکن وہ صحابی تھے تربیت یافتہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر انی اسألک مرافقتک فی الجنہ. آقا میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ نے سوال کیا, مجھے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ میں جنت میں آپ کی صحبت مانگتا ہوں, جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں, جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. میرا جی چاہتا ہے جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ رہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پھر ایسا کرو کہ تم میری مدد کیا کرو سجدے کر کے, یعنی تم کثرت سے نوافل پڑھا کرو. اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں جنت میں میرا ساتھ عطا کر دے گا. مانگنے والا دیکھیے, پیارے پیغمبر سوال کرتے ہیں مانگو, سوال کرو. تم نے میری خدمت کی ہے, سوال کرو, میں تمہیں دیتا ہوں. اللہ سے مانگ کے لے کے دیتا ہوں. تو اس نے سوال کیا کیا؟ آقا آپ کا ساتھ چاہیے, آپ کی صحبت چاہیے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہی خواہش اور یہی التجا اور ہونی چاہیے. اگر میں یہ نیکوں کی جو صحبت ہے نا, یہ قیامت کے بعد بھی جنت میں بھی باقی ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا جو دنیا کے دوست ہیں نا, یہ روزے قیامت ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے, کام نہیں آئیں گے. وہ کہے گا تم نے مجھے مروایا, وہ کہے گا تم نے مجھے مروایا. الا المتقین, مگر جو پرہیزگار لوگ ہیں نا, اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, پرہیزگار ہیں, فرمایا کہ یہ آپس میں قیامت میں بھی دشمن نہیں ہوں گے. دنیا میں نیکی کی بنیاد پر دوستی کرنے والے, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے, کل قیامت کے دن بھی نیک اور ہمدرد اور خیر خواہ ہوں گے, دشمن نہیں بنیں گے. یہ تعلیمات ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. فرمایا ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تمہیں دوست بنانے سے پہلے دیکھنا چاہیے کس کو دوست بنا رہے ہو.
کیا تمہارا یہ دوست کہیں ملحد تو نہیں؟ کیا تمہارا یہ دوست کہیں بے حیا تو نہیں؟ کیا تمہارا یہ دوست کہیں گالیاں نکالنے والا تو نہیں؟ جس کے دوستی کے ساتھ تم جڑ رہے ہو، جس سے دوستی کی بنیاد پر جڑ رہے ہو، کیا کہیں تمہیں دین سے دور تو نہیں کرنے والا؟ کیا یہ خود مسجد میں جانے والا ہے؟ کیا یہ مجھے مسجد کی دعوت دے گا؟ کیا مجھے جھوٹ پر روکے گا؟ کیا مجھے سچ کی ترغیب دے گا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے گا؟ اگر ایسا ہے تو فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُم مَّن يُخَالِلُ، ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ لوگ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جس طرح دوست، ایک حدیث کے الفاظ بھی ہیں اور بعض ائمہ کا قول بھی ہے کہ کسی کو اس سے نہ پوچھو کہ تم کون ہو، کسی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، رشتہ کرنا ہے نا، ہم دیکھ ہم کہتے ہیں ہمیں تو کی کرنا ہے، اس سے نہ پوچھو۔ ائمہ نے کہا کہ اس کے دوستوں کو ڈھونڈو، اس کے دوستوں کو تلاش کرو، وہ کدھر جاتے ہیں، ان کا اٹھک بیٹھک کیسی ہے، ان کی صحبت کیسی ہے۔ جو اس کا قریب ترین دوست ہے اس سے پوچھو، تمہیں پتہ چل جائے گا خود ہی کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ اس سے پوچھنے کی بجائے یہ تعلیم ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دیکھیے صحبت کا اثر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک بچہ کیا کرتا تھا، 11-12 سال عمر تھی اس کی، یہودی کا بیٹا تھا۔ 3-4 دن نظر نہ آیا، پیارے پیغمبر اس کے گھر چلے گئے عیادت کے لیے، دیکھا کہ موت کے منہ میں جا رہا ہے، وہ آخری وقت ہے۔ آپ اسے نہ کہتے ہیں کہ ہر کلمہ پڑھ لیں، ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے۔ اس نے آپ کی 4 دن خدمت کی، آپ کی صحبت میں بیٹھا، آپ نے اسے کہا کلمہ پڑھ لو۔ وہ مرتے سمے اس نے اپنے باپ کی طرف، یہودی باپ کی طرف دیکھا۔ اب یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے بڑا متاثر تھا کہ میں یہودی ہوں، اس کے باوجود پیارے پیغمبر میرے گھر تشریف لائے، میرے بچے کا پتہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سماجی تعلقات ہوتے ہیں۔ سماجی تعلقات کا فروغ دین میں بڑا اہم کردار ہے۔ اگر ایک داعی، ایک خطیب، ایک امام، ایک مدرس، ایک جو ہے نا وہ لوگوں کو دعوت دینے والا بندہ اگر لوگوں سے ہنس کے ملے تو ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو، ان کی خوشی غمی میں شریک ہو، تو اسے کیا ہوتا ہے کہ اگلے کے دل میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ یہ فطری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے کے جا کے اسے کہا کہ یار کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، باپ کہتے ہیں اتے ابو القاسم، میرا بیٹا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نا تم کر لو۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا، فوت ہو گیا۔ میرے آقا وہاں سے باہر نکلے تو آپ کہہ رہے تھے الحمدللہ انقذہ من النار، اللہ کی تعریف جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ اور دوسری طرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا باپ پیغام ملا کہ جی وقت موعود ہے، موت کے لمحات طاری ہیں، آپ تیزی سے چلتے ہوئے آئے تو آگے دیکھا، آگے امیہ اور ابو جہل بیٹھے ہوئے تھے اس کی چارپائی کے پاس۔ آپ کہتے ہیں چچا کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کے ہاں جھگڑ لوں گا، اس میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، اس لمحے کلمہ پڑھ دو۔ آپ نے یہ بات کہی تو ابو جہل کہتا ہوں عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے، اور لوگ کیا کہیں گے، مکہ کی عورتیں تانے دیں گی۔ اس نے حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے اتنا لمبا بات کیا حتیٰ کہ ابو طالب مجبور ہو گیا یہ کہنے پہ، اس نے کہا میں عبد المطلب کے دین پہ مانتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحبت کا اثر تھا۔ اس کی صحبت ان لوگوں کے ساتھ زیادہ تھی، اس بچے کی صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ تھی۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ فرمایا کہ نیکوں کی صحبت نیک کر دیتی ہے، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ یہ تعلیم ہے، یہ صحبت کا اثر ہے۔ اللہ نے تعلیم دی ہے، فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ فرمایا جب کسی ایسی مجلس میں تم جاؤ جہاں پہ ہمارے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو،
ہماری آیات کو ٹھٹھا کیا جا رہا ہو، دین کا تماشا لگایا جا رہا ہو، اللہ نے فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، وہاں سے نکل لو، ان سے اعراض کرو، پیچھے ہٹ جاؤ، حَتَّى يَقُولُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات پہ مشغول ہو جائیں، جب تک دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس مجلس میں نہیں بیٹھنا۔ اگلی بات اس سے بھی زیادہ قابل غور ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان تمہیں بھلا دے، غلبہ ہو جاتا ہے نا شیطان کا، مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تعلیم ہم کو دی جا رہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان غالب آ ہی نہیں سکتا، اللہ نے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہے، آپ محفوظ ہیں، مصون ہیں، معصوم ہیں، آپ پر شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا، لیکن مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو پھر کیا کرو؟ فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پھر جب یاد آ جائے تو فوراً نکل جاؤ، پھر وہاں نہیں بیٹھو۔ یاد آ جائے، شیطان بھلا دے، باتیں ہونے لگی، بندے کی توجہ ہٹ گئی، ایسا ہو جاتا ہے، میں جو ہی یاد آئے تو اٹھ کے نکل جاؤ وہاں سے، وہاں نہیں بیٹھنا ظالموں کے ساتھ، ظالموں کی صحبت اختیار نہیں کرنی، ظالموں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا۔ ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے دین کا مذاق بنانے والے۔ ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے دین کا استہزاء کرنے والے، علماء کا استہزاء کرنے والے، دین کا استہزاء کرنے والے، مساجد مدارس کا استہزاء کرنے والے، یہ سارے اصل میں اللہ کے دین کا استہزاء کر رہے ہیں۔ آڑ ہوتی ہے، اب ڈائریکٹ تو دین کو تو گالی دے نہیں سکتا، جیسے ایک مخصوص طبقہ ہے وہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے۔ جو صحابہ کرام کو گالی نہیں دے سکتا، اس کے دل میں بھی اچھل اٹھتی ہے، وہ سیدنا امیر معاویہ کو گالی دیتا ہے۔ کیوں؟ ایسے لوگوں سے ہمارا تعلق کیا ہو سکتا ہے؟ دین والوں کے ساتھ تعلق بناؤ جو تمہارے دین میں اضافے کا باعث بنے، تمہارے دین میں بڑھوتری کا باعث بنے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تو 7 بندے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا قیامت کے دن۔ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا اس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس سائے میں 7 قسم کے لوگ اللہ ان کو بلائیں گے، ان میں سے ایک ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، فرمایا 2 وہ بندے جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں، اسی محبت کی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں، اسی محبت کی بنیاد پر الگ ہوتے ہیں۔ محبت اللہ کی، صحبت کی، کسی بھی دوستی کی، کسی بھی ساتھی ساتھ بنانے کی، کسی بھی صحبت کی سب سے بڑی بنیاد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جس کو اللہ سے محبت نہیں ہے، جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آج ہم رشتہ کرتے ہوئے نہیں دیکھتے کہ یہ شرک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، وہ جانے وہ انہوں کا دین، انہوں نے ساڈا دین ہے، ہندوؤں سے بھی کر لو، عیسائیوں سے بھی کر لو، ان کا دین بھی تو ان کے ساتھ ہے نا۔ دین کے معاملے میں سب سے زیادہ بے احتیاطی ہم لوگ کرنے والے ہیں، اس کا خمیازہ اور نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں معاشرتی طور پر۔ ہمارے بچے اگر نافرمان ہو گئے تو ہم نے کبھی دیکھا کہ ہمارے بچوں کی صحبت کیا ہے؟ ہمارے بچے نے ہمیں آنکھ اٹھا کے دیکھا کیوں؟ ہمارے سامنے زبان چلائی کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صحبت اچھی نہیں تھی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا ترلے کر دیے باپ نے، آ جاؤ یا بنی ارکب معنا، آ جاؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ وہ کیا کہتا ہے صحابی راجا بنے یاسمونی من الماء، پاپا جی جاؤ تو میں پہاڑ سے کر جانا، میرے کی ہونا کچھ نہیں آنا۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ جس کے پاس زیادہ بیٹھتا ہے، ایک بچہ آپ کا بیٹا ہے، آپ اسے کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ آپ تو صبح نکل کے کام پہ، بچہ اسکول چلا گیا، آپ کام پہ ہی ہیں، بچہ واپس آئے ٹیوشن چلا گیا، آپ کام پہ ہی ہیں، بچہ گھر آ کے واپس سو گیا، یا آپ آئے ہیں تو دوستوں کے ساتھ نکل گئے ہیں، آپ نے بچے کو ٹائم ہی نہیں دیا۔ تربیت کون کرے گا بچے کی؟ صرف اس کو کپڑے دینا، یونیفارم دینا، پیسے دینا، اس کا جیب خرچ پورا کرنا، تعلیم کی فیس دینا، کیا یہی چیز ہے ساری؟
کیا یہی ذمہ داری ہے ایک باپ کی، ایک ماں کی؟ توجہ کیجیے حضور، اپنے بچوں کی صحبتوں پہ غور کریں کہ بچے بیٹھتے کس کے ساتھ۔ اگر آج ہمارا بچہ الحاد کا شکار ہو جائے تو قصوروار ہم ہیں۔ ہم نے اپنے بچے کو دین کی اصل تعلیم دی کیوں نہیں؟ کیوں وہ گمراہ ہوا؟ کیوں وہ ملحد الحاد کا شکار ہوا کسی ملحد کے پاس بیٹھا؟ ہم نے نہیں دیکھا اس کو، نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑ گیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفار کی مشابہت سے منع کیا۔ آپ نے سر کے بالوں میں جو چیر ہوتی ہے نا، مانگ، یہ دائیں بائیں نکالنے سے منع کیا ہے۔ دائیں طرف نکالیں تو یہودیوں کی مشابہت ہے، بائیں طرف نکالیں تو عیسائیوں کی مشابہت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یا درمیان میں سے مانگ نکالو یا سیدھا الٹی طرف اپنے بالوں کو کنگا کر دو۔ جو نبی ایسی تعلیم دے کہ بال بھی اوپر ذرا جیسے نہیں ہوں گے، وہ ان کی تہذیب تمہیں اپنانے دیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ کل قیامت کے دن جیسا دوست ہے ویسا وہ ہوگا، اس کی دوستی ان کے ساتھ تھی، ان سے اٹھا لیا جائے گا۔ کیا ہماری اسلام کی تہذیب نہیں ہے؟ اسلام کی ثقافت نہیں ہے؟ اسلام کا کلچر نہیں ہے؟ اسلام بذات خود دنیا کائنات کی سب سے اچھی اور بہترین تہذیب ہے۔ جب تک دنیا اسلامی تہذیب پر رہی ہے، دنیا امن و سکون کا گہوارہ رہی ہے۔ جب سے ہم نے اسلامی تہذیب کو چھوڑا ہے، تب سے لے کے آج تک ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ ہم نقالی کرتے ہیں، فضا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے اعمال دیکھ کے یہودی شرماتے ہیں، یار یہود نے نہیں کیا۔ ہم کون تھے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ اقبال نے پوچھا تھا کہ جن کا نام لیتے ہو وہ کون تھے اور تم کون ہو؟ سوچنا چاہیے ہمیں۔ ہم لوگ جب بس بچے ہو گئے ہیں، بات ختم ہو گئی، ہمارے گھر میں رونق لگی ہوئی ہے۔ بچہ رونق کیسی لگا رہا ہے کبھی اس پر بھی تو دیکھو۔ آپ کا بچہ اگر آپ کے درجات کی بلندی کا سبب نہیں بنتا تو کیا کرنا اس بچے کو؟ کل قیامت کے دن آپ کا بچہ آپ کی رسوائی کا باعث ہو جائے، کل قیامت کے دن آپ کا بچہ آپ کے لیے جنت کے دروازوں پہ کھڑا نہ ہو جائے تو کیا فائدہ سے بچوں گا؟ سوچیے ذرا، غور کیجیے۔ یہ صحبتوں کا اثر ہے۔ ہم کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہماری مجلس کیسی ہے، ہمارے دوست بات کیسی کرتے ہیں، ہمارے دوستوں کی گفتگو کا لہجہ کیا ہے، ہمارے دوستوں کی گفتگو میں کون سی زبان اور کون سی چیزیں زیادہ آتی ہیں، اور وہ باتیں جب ہماری زبان پہ آئیں گی تو ہمارے ماں باپ کو اس پر فوراً کان کھڑے کر لینا چاہیے، ورنہ یاد رکھیے یہ صحبتیں برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن ہیں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، بڑے لاڈلے سے ابھی ہیں آپ کے۔ ایک قول ان کا بڑا پیارا ہے، فرماتے ہیں لا تجالس اہل الہوا اہل الاہوا فإن مجالستهم ممرضۃ للقلب۔ فرمایا یہ دنیا داروں میں، اہل الاہوا میں، خواہشات نفسانی کے پجاریوں کے ساتھ مجلسیں نہ کیا کرو۔ کیوں؟ ان کی مجلسیں دلوں کو مریض بنا دیتی ہیں، روحانی مریض بن جاتے ہیں، دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، دل میں نشان پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ دل کالا ہو جاتا ہے، اور پھر دل کو ایسا زنگ لگتا ہے کہ گناہ ہی باقی نہیں رہتا، احساس ہی مر جاتا ہے۔ جس طرح کو بندہ دوائی کہتے سینس لیس ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا، زبان میری دوائی مٹھاس ٹھنڈک گرمی اور کڑواہٹ کسی چیز کو محسوس نہیں کرتی، اس طرح دل بھی ایسا ہی کرتا ہے، گناہ کر کر کے دل پر ایک پردہ چڑھ جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، ران علی قلوبہم، دلوں پر تہ جم گئی، پردہ جم گیا۔ یہ گناہوں کا سبب ہوتا ہے، اور یہ گناہ مجلس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔
صحبت کی وجہ سے ہوتے ہیں، ساتھ کی وجہ سے ہوتے ہیں، دوست کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، ہم اپنے بچے کو نیکی کی تعلیم دے کے بھیجیں، بچے کا یہ اپنا اثر اس پہ نہ چلا سکے، اس کا اثر اپنے اوپر لے لے، اس کتنی بڑے افسوس کی بات ہے۔ تعلیم اور تربیت تو ایسی ہونی چاہیے کہ ہماری طرف دیکھ کے لوگ ہماری طرف لوٹ کے آئیں، پلٹ کے آئیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہوں نے کہا تھا رب السجن احب الی مما یدعوننی، اللہ میں انہوں جیل چنگی، جس طرح بھی مجھے بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی۔ 9 سال جیل گزار دیے، شاہی محل کی آسائشوں کو پاؤں پہ ٹھکرا دیا۔ یہ اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کل قیامت کے دن بندہ چیخے گا، کہے گا یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھوں پہ دندیاں کاٹے گا، کہے گا کاش میں نے رسول کو اپنا دوست بنایا ہوتا، رسول کا راستہ پکڑا ہوتا۔ اور ساتھ ہی فرمایا یا ویلتا، کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس مجھ پر، میں نے فلاں کو اپنا دوست کیوں بنایا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ یہ مجلس کا، صحبت کا اثر ہے۔ کل قیامت کے دن جو رونا ہے تو آج ہی صحبت اچھی کر لینی چاہیے۔ ان چند گزارشات کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم دیکھیں ہم اپنی نسل کو کیسے بچانا ہے، اپنی اولادوں کو کیسے بچانا ہے، ان کی تربیت کیسے کرنی ہے۔